السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاس کافی دنوں سے رواں دواں ہے۔ جیسے کہ سال کی شروعات میں بتا دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ان سال جو عقیدے کی کلاسز ہوں گی وہ ایمانیات پر ہوں گی، ایمان کے 6 ارکان پر ہوں گی۔ الحمدللہ اب تک سال کے شروع سے جو کلاسز ہوئی ہیں وہ سب اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہوئی ہیں، چاہے اس کا تعلق اللہ کی معرفت، اللہ کا وجود، اس کے بعد توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے تعلق سے جتنی باتیں، اور اس کے علاوہ توحید اسماء صفات ہو یا توحید الوہیت کے اندر توحید الوہیت کسے کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، جتنی کلاسز ہوئیں ان تمام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سے جو کلاسز ہوں گی وہ ایمان کا دوسرا حصہ یعنی فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ہوں گی۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، اسی طرح ایمان والے یعنی مؤمن بھی ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جس پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور اللہ نے کہا کہ مؤمن یہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الصحیح کے اندر کہتے ہیں کہ جب فرشتے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول انسان ہے اور وہ مرد ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کتاب کو نازل کیا ہے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ رسول بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا فرشتے رسولوں پر اور رسول فرشتوں پر یہ دونوں ایک دوسرے پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے پر ایمان رکھنا ہی حقیقت میں ایمان ہے۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کتاب کو لے کر آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اترے ہیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، حضرت جبرائیل حق ہیں، اور کتاب کا اتارا جانا بھی حق ہے۔ اور ان تمام کو ملنے کے بعد ہمیں 3 باتیں سمجھ میں آئی کہ یہاں پر اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ 4 چیزوں کا ایک جگہ ایمان اکٹھا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان والے اللہ کی ذات پر جس نے کتاب کو نازل کیا، فرشتوں پر جو کتاب کو لے کر آئے، کتابوں پر جو کتابیں ان پر اتاری گئی، اور رسولوں پر جن رسول پر اس کتاب کو اتاری ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتے، کتابیں اور نبیوں پر ایمان لائے، کیونکہ یہود کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت جبرائیل کو دشمن کہنا گویا سارے فرشتوں کا انکار ہے، اور جو آدمی ان پر ایمان نہ لائے اس کے پاس ایمان کیسا؟ گویا اسلام کا ایک مضبوط حصہ فرشتوں کی ذات پر ایمان ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا یا فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھا یا جنہوں نے فرشتوں کو گالیاں دی یا فرشتوں کا مذاق اڑایا، قرآن نے صاف طور پر ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ یعنی فرشتے ایک ایسی معزز اور اللہ کی جانب سے پسندیدہ مخلوق ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے وجود کا انکار کرتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، ان کا کسی بھی قسم کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس آدمی کا شمار کافروں میں سے کرے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ
اور اللہ نے خصوصی طور پر حضرت جبرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے معزز اور مقرب بندے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، میکائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کافروں کا دشمن اللہ سبحانہ و تعالی۔ امام جریر الطبری رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ جبرائیل سے دشمنی، میکائیل سے دشمنی، حقیقت میں یہ سارے فرشتوں سے دشمنی ہے، حقیقت میں یہ سارے رسولوں سے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اللہ کا اولیاء، اہل طاعت قرار دیا، لہذا ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو آدمی ان سے نفرت کرے، اس سے نفرت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دشمن ہے، بلکہ اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اگر کوئی جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ گویا فرشتوں سے نفرت کرنا، اس کا پہلا حکم یہ آئے گا کہ وہ آدمی کافر ہے، اور دوسرا حکم یہ آئے گا کہ ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو آدمی اللہ کی ذات کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کرے، حقیقت میں ایسا آدمی بڑی لمبی گمراہی میں ہے، بڑی دور والی گمراہی میں ہے۔ اس لیے امام سعدی رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ ان تمام چیزوں میں سے، یہ آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار انسان کر بیٹھے، وہ آدمی کافر ہے اور بڑی ہی گمراہی کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو حدیث جبرائیل کے مطابق اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی نے ایمان کے بارے میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لے آئے۔ حقیقت میں یہ ایمان ہے۔ گویا امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی معزز مخلوق ہیں اور اللہ کے یہ رسول ہیں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اللہ نے کہیں کہا بل عباد مکرمون جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحتہم۔ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی کتنی ساری تعریفات بیان کی ہیں، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فرشتوں کے تئیں ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ تمام چیزیں حقیقت میں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم کسی مرغے کی بانگ کو سنو تو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کے آواز کو سنو فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہا رأت شیطانا، آپ کہتے ہیں کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ حقیقت میں اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ جو مرغا اور مرغی ہیں انہیں فرشتوں کا ادراک ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح گدھوں کو شیطان کا ادراک ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ جو فرشتے ہیں، جو شیاطین ہیں، یہ دونوں موجود ہیں، ان کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ آدمی اللہ کی قرآن، اس کے احادیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے چاہے وہ سنی ہو یا بدعتی ہو، سب کا اتفاق ہے، چاہے سنی ہو یا بدعتی ہو، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ سب کے لیے نزدیک ضروری ہے، لہذا کوئی آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا جو بھی مسلمان ہیں تمام کے تمام اس کو مانتے۔ آخرکار یہ بات ایمان پر اتنی توجہ کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ اگر حقیقت میں امام ابن قیم رحم اللہ کو پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، تو گویا حضرت جبرائیل موجود ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل یہ فعال ہے مگر تمام چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، ذہن کے اندر خیال ہوتا ہے،
جیسے ہمیں خیال ہے کہ اللہ موجود ہے مگر ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، مگر انسان جب خیال کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ حقیقت میں اللہ موجود ہے۔ تو اس طرح کی فلسفیانہ باتیں کہہ کر وہ فرشتوں کے انکار کی چور دروازے نکالتے ہیں۔ لہذا انسان کو ایسی فلسفی باتوں سے بچنا چاہیے اور اس آدمی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور صحابہ اکرام کے ایمان پر ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو بات ہوئی فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم کی۔ اگر بات کیا جائے فرشتے کہتے کسے، علماء اکرام نے لغوی انداز سے فرشتوں کی تعریف بیان کی ہے۔ فرشتہ الملائکہ، فرشتوں کو عربی میں کہا جاتا الملائکہ۔ الملائکہ اس کی اصل مألکن ہے، مألکن یا ملکن ہے، مألکن مألکن یا مآلکن، ان سب کا مطلب ہوتا ہے پیغام کی۔ یعنی جو عربی میں فرشتوں کا نام الملائکہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام، یا اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام کو لا کر بندوں تک پہنچانا یہ کام فرشتوں کا ہے، اس لیے ان کو کیا ہے، ملائکہ کہا گیا ہے۔ اگر اصطلاحی انداز سے دیکھا جائے فرشتے کسے کہتے ہیں تو علماء اکرام نے بڑی تعریفیں فرشتوں کی بیان کی ہیں، خصوصی طور پر ابن عادل عمدۃ القاری کے اندر امام عینی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی تعریف کی ہے۔ میں مختصر انداز سے بتاتا ہوں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، یہ اللہ کے بڑے معزز عزت والے بندے ہیں، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، نہ ان کو مرد کہا جائے گا نہ ان کو عورتیں کہا جائے گا، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں نہ یہ نکاح کرتے ہیں، نہ کبھی بیزار ہوتے ہیں نہ کبھی عبادت کر کے تھکتے ہیں۔ پھر کہا کہ ان کی عدد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اور اللہ نے ان فرشتوں کو ہماری نگاہوں سے چھپا دیا ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بسا اوقات اللہ کے بعض بندے فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور چیزوں کو بڑی تیزی سے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑی طاقت، بڑی قدرت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے جانے کی صلاحیت ان کو عطا کیا ہے، لہذا جو آدمی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھے گویا وہ آدمی فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تعریف ہے۔ امام ابن حزم رحم اللہ نے کہا کہ فرشتے یہ عقل مند مخلوق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح انسان چاوی لگا کر کسی مشین کو چھوڑ دے وہ مشین اپنا کام کرتی رہتی ہے، خیر اور شر نہیں جانتی، اللہ کے فرشتے ایسے ہی ہیں۔ امام ابن حزم رحم اللہ علیہ ایسے لوگوں کا سختی سے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتے عقل مند مخلوق ہیں، یہ کوئی بیوقوف مخلوق نہیں ہے جو کہا گیا بغیر عقل کے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نیت ہے، ان کا ارادہ ہے، عقل مند رکھتے ہیں اور انہیں خیر اور شر سب پتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ایسی مخلوق کو بنائے گا جن کے پاس عقل ہی نہ ہو؟ تو پتا چلا کہ یہ عقل رکھنے والی بڑی سمجھدار، بڑی نیک اور اس کے علاوہ نورانی شکل، نورانی جسم رکھنے والی مخلوق ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو ایسا بنایا ہے جو بڑی ہلکے ہیں، جہاں چاہے وہاں جائیں، جیسے چاہے آئیں، یہ فرشتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہی فرشتوں کی تعریف ہمیں ملتی ہے۔ اب فرشتوں کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ کتنا ضروری ہے۔ بات اگر فرشتوں پر ایمان کے ساتھ اس کے معنی کی جائے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی طرف بھی میں نے مختصر اشارہ کر دیا، اور اگر وضاحت سے کہوں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، جیسے علماء نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی ان 4 چیزوں کو مانتا ہے، خصوصی طور پر آپ القول المفید جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس کو پڑھیں، اور نبذۃ فی العقیدہ جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاووں کا حصہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، یا شیخ صالح الفوزان کی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد والرد علی اہل الشرک والالحاد، اگر آپ اس کو پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، وہ بھی دل کی گہرائی اور پختہ ارادے کے ساتھ، کہ فرشتے ابھی موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، لہذا اس کے مسئلے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن فرشتوں کے نام ہمیں پتا ہیں، جیسے جبرائیل ہوا، میکائیل ہوا، تو ان کے ناموں کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھیں گے، اور جن فرشتوں کے نام نہیں پتا ہیں ہم ان کے بارے میں ایمان رکھیں گے یہ ہیں،
اللہ نے ان کو پیدا کر رکھا ہے، بس ہمیں ان کے نام نہیں پتا، لہذا اس طرح فرشتوں کی ناموں کے ساتھ جن کا نام کا تذکرہ ہے اور بغیر ناموں کے ساتھ جن کا نام کا تذکرہ نہیں ہے ایمان رکھنا، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، کچھ اللہ نے جسمانی صفات بیان کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے اخلاقی صفات بیان کیے، تو جتنے صفات چاہے جسم کے ہو یا ان کے اچھے کردار اچھے اخلاق کے ہو، ان سب پر ایمان رکھنا یہ فرشتوں پر ایمان کا تیسرا حصہ ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ فرشتے جن جن کاموں کو انجام دیتے ہیں، کہ مومنوں کے لیے کیا خدمتی انجام دیتے ہیں، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، یا اس کے علاوہ ہمیں فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کے معنی کے اندر چار چیزیں آتی ہے۔ گویا چار چیزیں، فرشتوں پر ایمان رکھنا، ان کے ناموں پر ایمان رکھنا، ان کے صفات چاہے وہ اخلاقی ہو یا جسمانی اس پر ایمان رکھنا، اور ان کے کاموں پر ایمان رکھنا۔ حقیقت میں فرشتوں پر ایمان رکھنے کے یہ چار معنی ہیں۔ چلیے اب اگر ہم گفتگو کریں فرشتوں کے حوالے سے تو یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بزرگ معزز مخلوق پر ایمان رکھتا ہے تو اسے بہت سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قوت، اللہ کی سلطنت، کیونکہ اللہ نے جب اتنی عظیم عظیم مخلوق بنائی ہے تو ان کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، تو انسان اللہ کی عظمت کا تصور کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ نے جو قدرتیں پیدا کی ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں کو پیدا کرنا، زمینوں کو پیدا کرنا، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ ان سب کو، چاہے انسان ہو یا فرشتے، اللہ سب کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، یا دنیا کے جتنے بھی قسم کے حیوانات ہو، جس شکل کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس زبان کے ہو، جس طبیعت کے ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، جس نوعیت کے ہو، ان تمام کی تمام جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے۔ لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے عظیم الشان مخلوقات میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو دیکھا۔ جو فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے تھا ان میں سے ایک فرشتے کو آپ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ اس فرشتے کی سائز کے بارے میں تم کو بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو اس کا کندھا ہے، یہ کندھے سے لے کے گردن تک کا حصہ، کندھے سے لے کر گردن تک کا حصہ، صرف اتنا حصہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی 500 سال کی مسافت طے کرے گا تب جا کر وہ صرف یہاں سے اس فرشتے کے یہاں تک پہنچ پائے گا۔ یعنی دنیا کی سب سے تیز سواری کو لیا جائے، چاہے وہ کتنے ماک کی سپیڈ سے دوڑنے والا ہو، 500 سال لگ جائیں گے سو اس فرشتے کے اس کندھے کے یہاں سے لے کر یہاں آنے تک کے لیے۔ تصور کریں کہ دنیا کے اندر کتنی کتنی تیز چیزیں ہیں، لہذا دنیا کی سب سے تیز چیز لے کر انسان یہاں سے نکلے، صرف یہاں آنے کے لیے 500 سال لگ جائیں گے۔ اب اس فرشتے کی اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے جیسے 500-600 پر عطا کیے ہیں تو سائز میں وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ عرش جسے اس فرشتے نے اٹھایا وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور اس عرش اور اتنے بڑے فرشتے کو پیدا کرنے والا وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فرشتوں پر ایمان لائے اسے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم حقیر مخلوق ہیں، ہم معمولی انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک معصوم مخلوق کو لگا دے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، جو ایمان میں ہم سے بہتر ہے، عمل میں ہم سے بہتر ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں کی
حفاظت میں لگے ہیں، ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، اور ہمارے لیے جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور بندے کے دل میں اللہ کے شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کاؤنٹنگ میں غلطی کر سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو حساب کتاب لکھنے کے لیے دیا گیا اور آپ کا وہی کام ہے، ہو سکتا ہے آپ غلطی کریں۔ جمعہ کے دن کون سا آدمی پہلے آتا ہے، کون سا بعد میں آتا ہے، اللہ نے کرامن کاتبین کو لگا دیا، زبان سے ایک اچھی بات کہیں گے وہ آپ کے اس عمل کو لکھیں گے، بری بات کہیں گے وہ آپ کے عمل کو لکھیں گے۔ لہذا نیک لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ نے ایک بڑی معزز مخلوق کو آپ کے ساتھ لگا دیا ہے جو آپ کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، لہذا آپ کا کوئی عمل برباد نہیں ہوگا۔ جب انسان کو پتا چل جائے کہ جتنے اچھے کام میں کر رہا ہوں اللہ سب کا مجھے بدلہ دے گا، کیونکہ وہ مخلوق کبھی غلطی نہیں کرتی، انسان کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری اہم بات، جب فرشتوں کی ذات پر ایمان رکھیں گے تو ایک فائدہ ہمیں یہ بھی نصیب ہوگا کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بازار میں ہیں، ہم مسجد میں ہیں، تب ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ نے ایک مخلوق کو لگا دیا ہے جو صبح شام دن کے ہر لمحے میں، رات کے ہر گھڑی میں ہمارے ساتھ ہیں، زبان سے کچھ کہیں گے وہ لکھ لیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے کر رکھی ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تب انسان کو جب پتا چل جائے، انسان کیا کرے گا؟ اپنے نام اعمال میں اچھے اعمال کو لکھانے کا جذبہ پیدا کرے اور جم کر عبادت کرے گا، اور اسے پتا ہے کہ ایک فرشتہ موجود ہے جو اس کی ہر گناہ کو لکھتا ہے، لہذا وہ گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے کہ دور حاضر کے اندر اکثر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ایریا سی سی ٹی وی ہے، یہ یہاں پر سی سی ٹی وی ایکٹیو ہے، لہذا یہاں پر آپ کوئی جرم انجام نہیں دے سکتے، لہذا جہاں سی سی ٹی وی نہیں ہوتی ہے لوگ وہاں جرم کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب انسان کو پتا چل جائے اللہ کے بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مخلوق کو بنا کر رکھا ہے جو انسان کے دلوں کے راز کو جانتی ہے، وہ مخلوق ہم کیا کہنے والے ہیں، وہ کہنا اچھا ہے کیا برا ہے، کتنی نیکی اس کی ہوگی، وہ تمام چیزوں کو لکھ لیتے ہیں۔ انسان کو جب پتا چل جائے تو ایمان والے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم سے بہتر مخلوق بھی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے جیسا کہتا ویسا کرتے ہیں، تو وہ مخلوق ہماری اطاعت کے لیے ایک بہترین زندہ مثال ہے۔ ہم اکیلے عبادت نہیں کر رہے، ہم سے بہتر مخلوق بھی اللہ کی عبادت کر رہے۔ اس کے علاوہ جب وہ ہماری خدمت کرتے ہیں تو ان سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے تو انسان کو ان فرشتوں سے محبت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب انسان کو پتا چل جائے کہ فرشتے کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ ان کاموں کو کرنے کی پسند کرے گا۔ جہاں فرشتے موجود ہیں، فرشتے کہاں موجود ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کے علمی مجلسوں میں آ کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کے علمی مجلسوں میں فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور رحمت سے اپنے ان پروں کی پروں سے کیا ہے، رحمت سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکونت اس مجلسوں میں اتاری جاتی ہے۔ انسان ایسی مجلسوں کی طرف آنے کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس کی کوشش بھی کرتا ہے، لہذا انسان کو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کے کچھ بنیادی فائدے ہیں جو انسان کو خصوصی طور پر اہل ایمان کو نصیب ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، بات کی جائے فرشتوں پر ایمان کی تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ فرشتوں کے نام کیا کیا ہے، فرشتوں کے نام کون سے ہیں، ان کے صفات کون کون سے ہیں، ان کے اعمال یعنی کیا کیا کام فرشتے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں پر دھیرے دھیرے گفتگو کی جائے گی۔ بات اگر فرشتوں کے نام کی جائے تو دو چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ فرشتوں کے نام ایسے ہیں جو قرآن اور سنت میں آئے ہیں، لہذا وہ صحیح نام ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں آئے ہیں مگر لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، ان کے صحیح اور غلط ہونے میں علماء اکرام نے سوالیہ نشان اٹھایا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر ان فرشتوں کے نام مذکور نہیں، لہذا دونوں کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ بات اگر فرشتوں کی جائے، دیکھیے کہ کچھ فرشتوں کے نام قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات کی جائے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ حضرت جبرائیل ان کا تذکرہ قرآن میں 3 جگہ ہے۔
گویا حضرت جبرائیل کا نام قرآن میں 3 جگہ ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا کہ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تو اللہ نے یہاں حضرت جبرائیل کا ذکر کیا. دوسری جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی کہا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، یہاں بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا. اور اس کے علاوہ سورہ تحریم کے اندر ان کا ذکر آیا. اللہ نے کہا کہ فإن الله ہوا مولاہ و جبرائیل و صالح المؤمنین. تو قرآن کی 3 آیتوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا. حدیث کے اندر بھی ان کا نام آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حتى حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا اور آپ کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی، حدیث کے اندر کیا ہے، جب آپ کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. خصوصی طور پر ہر رمضان کی رات میں جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن کا متدارسہ آپ کو کراتے تھے. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں کھڑے ہوتے تہجد کے لیے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے پروردگار، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کو پھاڑنے والے، اے عالم الغیب والشہادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے اپنی نماز کی شروعات کیا کرتے تھے. محترم حاضرین، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ڈائریکٹ سنتے ہیں، لا کر یہ اللہ کی بات کو جناب محمد الرسول اللہ اور آپ سے ما قبل انبیاء کے پاس پیش کیا کرتے تھے. بلکہ اگر اس روئے زمین میں اللہ کے سب سے قریبی کوئی مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں عظیم الشان، یعنی فرشتوں میں سب سے قریب اللہ کے یہی ہیں. بلکہ بعض سلف صالحین نے کہا کہ منزلتہ من ربہ منزلۃ الحاجب من الملک. کہتے ہیں کہ گویا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، وہی مقام ہے جو کسی حاجب کا فرشتے کے پاس ہوتا ہے. ان کی طاقت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طاقت عطا کی. قوم لوط کو انہوں نے اپنے ایک پر کے ایک حصے سے، صرف پر کا ایک حصے سے پوری قوم کی لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا تھا. ان کے پر کا صرف ایک حصہ، آپ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طاقت ان کو عطا کی ہوگی. محترم حاضرین، یہ فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں 3 جگہ اور حدیث میں کئی مرتبہ ان کا نام آیا ہے. چلیے دوسرے فرشتے ہیں میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. میکائیل اللہ نے قرآن میں ان کا بھی تذکرہ کیا. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. میکائیل آپ دیکھیں کہ عام فرشتوں میں ان کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن میں خصوصی طور پر کیا ہے. میکائیل یہودی سمجھا کرتے تھے، یہودی سمجھتے تھے کہ جبرائیل ان کے دشمن ہیں اور میکائیل ان کے ولی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، لہذا انہوں نے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن کہا. محترم حاضرین، حضرت جو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارش نازل کرنے کا، پیڑ پودوں کو اگانے کا، لوگوں کو ہدایت دینے کا، لوگوں کے پاس رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو گویا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بارش کو نازل کرنا، زمین سے پیڑ پودوں کو اگانا، لوگوں کے دلوں میں ہدایت تک پہنچانا اور لوگوں تک رزق پہنچانا. یہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ان کا تذکرہ کیا. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. تو 3 فرشتوں کا نام حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا. تیسرے فرشتے جن کا نام قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ان کا نام قرآن میں لیکن حدیث کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے 3 سردار ہیں، تمام فرشتوں کے 3 سردار ہیں. ان میں کون کون ہیں؟ حضرت جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں اور اسرافیل ہیں. تو یہ 3 فرشتے سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ سب لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ اسرافیل یہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں.
سور پھونکنے والے فرشتے، بلکہ بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا، لیکن کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ اسرافیل ہی سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، بلکہ یہ بات صحیح ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر ہیں ان میں سے حضرت اسرافیل بھی ہیں۔ امام حلیمی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب المنہاج فی شعب الایمان کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے، بہت سارے کاموں پر لگایا ہے، ان میں سے اللہ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا ہے جو عرش کو اٹھا کر ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کے ذمہ دار بھی یہی ہیں اور قیامت کے دن سور بھی یہی پھونکیں گے۔ تو انہوں نے امام حلیمی نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کام حضرت اسرافیل کے، پہلا عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو بہت سارے فرشتے عرش کو اٹھا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، لوح محفوظ کے ذمہ دار بھی ہیں، اور سور پھونکنے والے بھی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول الایمان کے اندر بھی اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں یہ بھی ہیں، اور اللہ نے انہی کو سور پھونکنے کا مکلف بنایا۔ اب علماء کی رائے ایسے ہے، اکثر علماء نے کہا کہ سور یہی پھونکیں گے، لیکن کیا کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ جی نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے درمیان یہ بات بڑی مشہور ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتوں میں انہی کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری صرف سور پھونکنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری میں جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانا بھی ہے، اور لوح محفوظ کے حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کی موجود ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ چوتھے فرشتے جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ان کا نام ہے مالک۔ مالک قرآن کے اندر سورہ زخرف کے اندر اللہ نے کہا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور لوگ پکاریں گے، یعنی جو جہنم کے اندر مجرم ہیں، جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا تو مصیبتیں بلائیں جب ان کو لگنے لگیں گی تو کہیں گے یا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، کہیں گے کہ اے مالک، یعنی جہنم کا داروغہ کہیں گے کہ اے مالک تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، کہ تم تو ہمیشہ یہاں رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہاں آپ اس آیت پر، سورہ زخرف کی 77 نمبر اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مالک کا ذکر کیا، اور یہ کون ہے؟ جہنم کے داروغہ، یعنی جہنم کے حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا کہ رأیت اللیلۃ رجلین اتیان قال الذی یوقد النار مالک خازن النار وانا جبرائیل وهذا میکائیل۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دو آنے والے میرے پاس رات میں آئے اور مجھے لے کر ایک فرشتے کے پاس گئے اور مجھے کہا کہ یہ آگ کو دہکانے والا، آگ کو بھڑکانے والا فرشتہ ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مالک، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مالک یہ فرشتے کا نام ہے جو جہنم کی آگ کو دہکانے والے اور بہکانے والے۔ اس کے علاوہ منکر اور نکیر کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ یہ منکر نکیر کون ہے؟ جو قبر کے اندر انسان سے سوالات کرنے والے ہیں، قبر کے اندر انسان سے سوالات کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں منکر نکیر ہو یا اس کے علاوہ وہ فرشتے جن کے نام قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان ناموں کا ہم تذکرہ کریں گے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ یہ نام صحیح ہیں مگر لوگوں کے درمیان بڑے معروف ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، اللہ نے کن اخلاق کا مالک ان کو بنایا، کون سے صفات کے مالک ہوتے ہیں جسمانی طور پر، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لے۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ با عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ نے جو ایک وعلیکم دعا السلام پڑھی ورحمۃ تھی اللہ۔ نا، وہ دعا شیئر کریں نا پلیز۔ اگر ہم لوگ بھی یاد کریں اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے، ہم بھی ویسی دعا پڑھ سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی تھی۔ بھیج رہا ہوں چیٹ باکس میں، دیکھیں ابھی بھیج رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی۔ اور جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان جو ایسا کہتے ہیں کہ آخرت کا کیا کس نے دیکھا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھنا چاہیے جو کہتے کہ آخرت دیکھی نہیں کبھی، اور پھر کیسے مطلب فرشتوں پہ ایمان لائے، تو ایسے مسلمانوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں آج کل کی سوسائٹی میں۔
تو پھر انہیں کیسے بولے کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے؟ کیونکہ وہ بولتے کس نے دیکھا ہے، آخرت کا کیا ہے، کس نے دیکھا، کس کو کیا معلوم؟ تو پھر کیسے انہیں بولے کہ نہیں ایسے، نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے؟ پھر کیسے ڈیل کرے ایسے لوگوں سے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بات کی جائے کہ دعا تو میں نے چیٹ باکس میں بھیجی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات کرتے، خاص کر رات کی نماز کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. رہا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان کیسے رکھیں جبکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ کس نے آخرت کو دیکھا، کس نے فرشتوں کو دیکھا. دیکھیے، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غیب اسی کا نام ہے. غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی چیزوں پر ایمان لانا جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی غیب پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ کی ایک صفت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا آدھے سے زیادہ حصہ غیب پر ہے. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو اترتے ہم نے دیکھا ہے، نہ آخرت کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد دیکھیں گے. اور تقدیر کی بھلائی برائی کو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ سبحان اللہ. اگر یہ کہا جائے کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں کیسے ایمان لائیں، تو حقیقت میں ایسے آدمی کا ایمان بڑا ہی گیا گزرا ہے. یہ تو ظاہری مسلمان سے بھی کمزور ہے. اب رہا مسئلہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے تعامل کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دلانی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ کی ذات، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ہماری بنیاد کا حصہ ہے. دین کی بات میں ان کی بات نہ مانی جائے، ان کے شکوک سے انسان متاثر نہ ہو، مگر حکمت ہے، نرمی ہے، اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. رہا مسئلہ اگر رشتہ دار ہیں تو صلہ رحمی باقی رکھیں، لیکن دینی قربت، گہری دوستی اور ان کی فکری صحبت، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. خاص طور پر اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھنا چاہیے. اب انہیں سمجھایا کیسے جائے؟ ہم انہیں بتائیں گے کہ بہت ساری دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نگاہوں سے نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ہم اپنی عقل کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی محبت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا کوئی اپنی درد کو دیکھ رہا ہے؟ کیا کوئی ہوا کو، بجلی کو، اور ایک بھاری پن انسان کے کبھی سینے پہ لگتا ہے کہ بہت بوجھ ہے، کیا انسان اسے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ بند کر لیجئے، کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آئے گی. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر بھی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا اسی طرح اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو حقیقت میں وہ فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، آخرت کے دن کا مذاق اڑا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں، نرمی سے ان کو سمجھائیں. چلیے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرشتوں کی ذات پر اور ایمان کے جتنے ارکان ہیں سب پر مضبوطی سے ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.